عید کی نماز سے صرف چند گھنٹے پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہاولپور کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے تو چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر تو بکریوں کا وزن بڑھانے کے لیے ایک الگ ہی لیول کی ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ اب وہیں پر بہادری دکھاتے ہوئے میرے والد صاحب ایک بندے کو فون کرتے ہیں، اور جیسے ہم اس کو لے کے مویشی منڈی آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہماری گاڑی کا بیڑا غرق کیسے ہو گیا یہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے کون سا جانور لیا اور کتنے میں لیا، یہ تو آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا، لیکن گھر میں بیٹھ کے ہم شیطانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی محسن ابو سے پوچھتا ہے کہ ہمارا قربانی کا جانور کب آئے گا۔ میرے ابو بھی پھر یہاں پر 1.25 نمبر کے آنے کے لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو تو ابھی چل لیتے ہیں، اور یہاں پر میرے ابو مجھے کہتے ہیں کہ تو بوچر بنا ہوا ہے، جلدی سے تیار ہو جا، ہم ساتھ میں چلتے ہیں قربانی کا جانور لینے۔ میں بھی پھر جلدی سے الماری سے آ کے اپنا یہ سوٹ اٹھاتا ہوں اور 2.5 منٹس لگا کے یہ گندی سی ٹرانزیشن مار کے تیار ہو جاتا ہوں، اور فوراً میری والدہ میرے پاس آتی ہے اور مجھے یہ 3000 دیتی ہیں۔ اور یہاں پر میری والدہ کے دوسرے ہاتھ میں اور پیسے بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی سے وہ گنتی ہیں اور وہ بھی میرے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور کہتے ہیں انہی پیسوں کا تم نے قربانی کا جانور لینا ہے، اور میں جلدی سے جا کے اس کو گننے بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا تو آج ہے بھائی روزہ، اور ابھی جا رہے ہیں ہم بکری وغیرہ لینے کے لیے، اور راستے میں اتنی گرمی ہوگی مجھے روزہ آج ٹکا کے لگنے والا ہے بھائی۔ خیر آج یوم عرفات کا دن تھا، اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں نے اسی لیے آج کے دن روزہ رکھا تھا۔ آپ میں سے کون کون روزہ رکھتے ہیں مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا، اور یہاں پر ہم فوراً آ دیتے ہیں براندے میں۔ خیر یہاں پر میرے والد صاحب جلدی سے فراری گھر سے باہر نکالتے ہیں اور میں اپنے والد صاحب کے پیچھے بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہوں قربانی کا جانور لینے کے لیے، لیکن اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ بھائی آج تو جمعہ ہے، ہم نے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نماز کا ٹائم بھی پڑا ہوتا ہے اور ہمیں ایک مسجد بھی مل رہی ہوتی ہے جہاں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم جلدی سے وہاں چلے جاتے ہیں اور میں وضو کر کے جلدی سے یہاں نماز ادا کرنے لگ جاتا ہوں۔ خیر یہاں پر بیٹھ کے ہم تسلی سے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل پڑتے ہیں اپنے قربانی کا جانور لینے کے لیے۔ راستے میں ہمیں یہ کچھ بکریاں والے نظر آتے ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ اٹھا یا بکری ہے یا بکرا ہے۔ اب یہاں پر اگلا بندہ بھی سرائکی ہوتا ہے، وہ جلدی سے بھائی بکری کی ٹانگیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے دیکھو مولوی صاحب یہ دی کیا نہیں ہے پٹ ہے۔ اب اس کی ایسی ابیوزیو لینگویج سن کے ہمیں کافی ہنسی تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس بکری کا وہ ریٹ بتا رہا ہوتا ہے 55,000۔ ہم وہاں سے آ جاتے ہیں پھر فوراً اس بندے کے پاس، یہ بھائی بھی پھر اپنی ڈوندی پٹ کا تقریباً 40,000 مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا بھی ریٹ سمجھ نہیں آتا اور ہم آ جاتے ہیں پھر سیدھا مویشی منڈی میں۔ اب مویشی منڈی میں گھسنے سے پہلے آپ لوگ ذرا مجھے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ میں سے کس کس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بکری ڈوندی ہے، وی آئی وی ہے، یا ڈوندی ہے، چوگی ہے، یا چھگی ہے۔ خیر منڈی میں داخل ہونے کے بعد سارے بیوپاری ہمیں ایسے پڑ رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھائی مٹھائی کو پڑتی ہیں، اور یہاں پر جن کے سینگ بھی ٹوٹے ہوئے تھے نا وہ بھی بھائی اپنا ریٹ 40,000 بتا رہے تھے۔ خیر یہاں پر جلدی سے ہم اپنا بائک سٹینڈ پہ لگا کر باقی بیوپاریوں کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر بھائی بکریوں کے ریٹ تو بھائی بڑے آسمانوں پہ چڑھے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی 18 سے 20 کلو والی گوشت کی بکری ہمیں تقریباً 60 سے 65,000 روپے کی پڑی تھی، اور یہاں پر بھائی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بکریوں کو کھلا رہے تھے، اور کھلا پلا کے ان کا پیٹ ایسے پھلا کے رکھا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے بھائی وہ موٹی ہیں لیکن ان کا وزن بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ خیر یہاں پر کافی زیادہ گھوم پھر کے میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہیرا پھیریاں کی ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں لگے گا، ہم کسی ایکسپرٹ بندے کو لے کے آتے ہیں، اس سے آ کے اپنے قربانی کے جانور کی خرید و فروخت کرواتے ہیں۔ خیر یہاں پر اسی ایکسپرٹ بندے کو فون کر کے میرے والد صاحب اس کو لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ راستے میں مجھے کافی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، میری حالت بھائی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں سیدھا ایک مدرسے میں، اور مدرسے کے اندر جاتے ہی میری ملاقات ہوتی ہے مولانا عبدالرزاق صاحب سے، اور یہی میرے ابو کے دوست ہیں اور یہی بھائی ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن یہاں پر ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ میرے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی لے کے ہیں، میں گاڑی کے اوپر جاؤں گا، پھر میرے والد صاحب جلدی سے رینٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سے آگے ایک گاڑی پک کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جب تمہاری گاڑی ہے تم کرائے پہ مطلب رینٹ پہ کیوں لینے آئے ہو؟ بھائی ہم نے اپنی گاڑی کسی رشتہ دار کو دی ہوئی ہے، وہ ابھی نہیں اویلیبل تھی تو ہم آ جاتے ہیں سیدھا رینٹ پر۔ خیر پھر یہی گاڑی لے کے واپسی مدرسے پہنچتے ہیں، مولانا صاحب کو بٹھا کے ہم راستے میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر میرے والد صاحب مجھے پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیسے پکڑ اور پیدل جا کے پیٹرول لے کے آ۔ بھائی روزے میں ابھی جانور لینے گئے نہیں ہے، گاڑی نے پہلے ہی مت وجا دی ہے، 2 لیٹر پیٹرول ڈالا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اب ایک اور لیٹر پیٹرول لینے جا رہے ہیں۔ خیر روزے میں گرمی میں جا کے میں 3 لیٹر پیٹرول لے کے آتا ہوں اور اس کار میں ڈالتا ہوں، اور پھر جا کے بھائی یہ کار چلتی ہے اور میری حالت دیکھو بھائی پسینے سے میں شرابور ہوا پڑا ہوتا ہے۔ پھر 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے بہاولپور میں جیل روڈ سے آگیا سول ہاسپٹل، اور سول ہاسپٹل کے آگے یہ منڈی لگی ہوئی تھی، ہم فوراً اندر گھستے ہیں اور اندر جا کے بھائی مجھے تو اتنا زیادہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے، میں تو بھائی مرنے والا وہ ہوتا ہوں، میں ایک بھائی دودھ والی دکان سے جا کے برف لے کے آتا ہوں اور برف اپنے چہرے پہ لگا رہا ہوتا ہوں تاکہ بھائی مجھے گرمی کی شدت کم محسوس ہو۔ خیر یہاں پر مویشی منڈی بھی کافی زیادہ سجی ہوئی ہوتی ہے، کافی زیادہ رونق ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب اور یہ مولانا صاحب جلدی سے بھائی ایک بکری پسند کرتے ہیں اور آخر کار ہمیں یہ بکری پسند آتی ہے، اور یہاں پر یہ بھائی مجھے اس کے دانت کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ڈوندی ہے، اور یہاں پر پھر میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جو پیسے تمہیں تمہاری والدہ نے دیے تھے وہ مجھے دو، میں جلدی سے وہ پیسے اپنے ابو کو دے دیتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ویپاری بھی میرے ابو سے اس بکری کا تقریباً 45,000 روپے مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر رعایت کروا کے مولانا صاحب نے کافی کم ریٹ میں لیے تھی۔ اب آپ کو میں یہ بکری دکھا رہا ہوں، آپ یہ بکری دیکھ کے اندازہ لگا کے کامنٹ میں بتاؤ کہ ہمیں بکری کتنے کی ملی ہوگی۔ اور یہاں پر بکری جیسے ہی میرے ہاتھ میں آتی ہے تو بھائی میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے روزہ بھی ہے، میں بکری کے ساتھ بھائی بڑا اچھا خاصا کھیلنے لگ جاتا ہوں، اور ہم اس بکری کو بٹھاتے ہیں سیدھا کار میں اور لے جاتے ہیں سیدھا گھر۔